بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کس یہودی نے نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو گرانے کی ناکام کوشش کی اور کس طرح سے اپنے لشکر سمیت نیست و نابود ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت والا ہے اور سب سے بڑا محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار افواج ہیں، وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ نظر نہ آنے والے وائرس کی وجہ سے دنیا کے کئی ملکوں میں لاکھوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کس فوج کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ سامعین گرامی تو جانتے ہیں، ابرہہ یمن کا حکمران تھا۔ وہ بیت اللہ کے اثر و رسوخ اور عزت و عظمت سے بہت حسد کرتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب میں یمن کے دارالخلافہ صنعا کو بھی وہی حیثیت حاصل ہو جائے جو مکہ مکرمہ کو حاصل ہے۔ کعبہ کی وجہ سے جو سیاسی، تمدنی، تجارتی اور معاشی فوائد قریش مکہ کو حاصل ہیں، وہ صنعا کو بھی حاصل ہوں۔ اسی غرض سے اس نے صنعا میں ایک عالی شان گرجا تعمیر کروایا، لیکن اس کے باوجود عرب کے لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اس ناکامی کے بعد ابرہہ نے کعبہ پر نعوذ باللہ حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا فوجی لشکر تیار کیا، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں اکثر عرب قبائل نے مزاحمت کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے اور وہ شکست کھا گئے۔ ابرہہ منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقام وادی محصر تک پہنچ گیا، جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے ان اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عبد المطلب جو ان دنوں قریش کے سردار تھے، ان کے 200 اونٹ بھی ان میں شامل تھے۔ ابرہہ نے اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ میں صرف نعوذ باللہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، آپ لوگوں سے لڑنے نہیں، اور میں اس سلسلے میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ اس پیغام پر ابرہہ سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب اس کے پاس چلے گئے۔ جب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے تو وہ بہت متاثر اور حیران ہوا اور خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے بڑی سادگی سے جواب دیا، اپنے اونٹوں کی واپسی۔ اس جواب پر ابرہہ سخت حیران ہوا اور کہنے لگا، میرا تو خیال تھا کہ آپ کعبہ کے متعلق کوئی بات کریں گے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے ان کا مطالبہ کیا۔ کعبے کا مالک میں نہیں ہوں، جو اس کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس جواب پر وہ اور بھی حیران ہوا اور اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ ابرہہ نے جیسے ہی کعبہ کی طرف پیش قدمی کی تیاری کی، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں پرندوں کے جھنڈ اس کی طرف بھیج دیے۔ ان پرندوں میں سے ہر ایک کی چونچ میں ایک کنکر اور 2 کنکریاں پنجوں میں تھے۔ ان پرندوں نے ابرہہ کے فوجی لشکر پر کنکروں کی بارش کر دی۔ یہ کنکر ایسی تیزی سے لگتے جیسے بندوق کی گولی لگتی ہو۔ جہاں کنکر لگتا زخم ڈال دیتا اور کبھی آر کبھی پار گزر جاتا۔ چنانچہ ابرہہ کا فوجی لشکر پرندوں کی طرف سے پھینکے گئے کنکروں کی بارش سے نیست و نابود ہو گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سرکشوں کا غرور اور تکبر خاک میں ملا دیا اور پرندوں سے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ ناظرین گرامی، کعبہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانی ہے، جہاں دنیا بھر کے مسلمان ہر سال حج کرنے جاتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو میں، یا یوں کہہ دیں کہ اس واقعے میں، ہر باغی شخص کے لیے ایک عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکشی کرنے والوں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، اور اگر وہ سزا دینے پر آ جائے تو اپنی قدرت سے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بڑے فوجی لشکر کو بھی نیست و نابود کر دیتا ہے۔